محسوس ہوگا۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ پاکیزہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اینستھیزیا کا لفظ تو ہم سب نے سن رکھا ہوگا، مگر اس کے معنی سے شاید ہم واقف بھی نہیں ہوں گے۔ اینستھیزیا دراصل ایسی دوائی کا نام ہے جس سے انسان کے جسم میں سے شعور، حساسیت اور اضطراب کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ آپریشن کے دوران درد یا تکلیف کو محسوس کیے بغیر سرجری کی جا سکے۔ تقریباً 170 سالوں سے اینستھیزیا کے باعث لا تعداد آپریشن بغیر درد کے کیے جا رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں جراح مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے شراب یا افیون کا استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو یہ طریقہ اتنا کارآمد نہیں تھا، مگر اس سے کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا تھا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کے اینستھیزیا دیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جنرل اینستھیزیا میں مریض کو مکمل بے ہوش کیا جاتا ہے اور اسے اپنے آس پاس کی کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اس میں سانس کی نالیوں کے ذریعے بے ہوش کرنے والی دوائیاں گیسوں یا بخارات کی شکل میں دی جاتی ہے، اور آئی وی کے ذریعے نیند، اعضاء کو سن کرنے اور درد پر قابو پانے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ریجنل اینستھیزیا میں سرجن آپ کے جسم کے اس مخصوص حصے کو بے حس کر دیتے ہیں جس کی سرجری کرنی ہوتی ہے تاکہ مریض کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس قسم کے اینستھیزیا میں ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ نمبر 3، سیڈیشن کے عمل میں سرجن مریضوں کو دوائیوں یا انجیکشن کے ذریعے غنودگی کے عالم میں لے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، مقامی اینستھیزیا میں جسم کے ایک مخصوص حصے کو سن کر دیا جاتا ہے، جیسے ڈینٹل سرجری میں یہ طریقہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اس کی اقسام تھی، مگر اینستھیزیا کی مقدار کا تعین کیسے کیا جاتا ہوگا؟ اینستھیزیا کی مقدار کا انحصار آپریشن کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپریشن کی نوعیت معمولی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اپینڈکس یا اینڈوسکوپی، اور اس کے علاوہ اہم نوعیت میں دل کا بائی پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ آپریشن میں آپ کو مکمل طور پر بے ہوش کیا جاتا ہے، مگر بعض اوقات اس عمل میں گڑبڑ بھی تو ہو سکتی ہے اور آپریشن کے دوران اینستھیزیا کا اثر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر ایسا ہی کسی دل کے آپریشن کے دوران ہو جائے؟ جب سرجن آپریشن کے لیے آپ کا سینہ مکمل طور پر چاک کر چکا ہو اور اچانک آپ کو ہوش آ جائے تو یقیناً یہ منظر کسی ڈراؤنی فلم سے کم نہ ہوگا۔ شروع میں آپ کو مکمل طور پر ہوش بھی نہیں آئے گا، مگر آپ اتنے ہوش میں ضرور ہوں گے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کی آوازیں، جس میں ڈاکٹرز کی گفتگو، مشینوں کی آوازیں اور آپ کے دماغ میں تمام خیالات کا شور صاف سنائی دے گا۔ اب آہستہ آہستہ آپ کے حواس بحال ہونا شروع ہو جائیں گے تو اوپر لگی آپریشن تھیٹر کی روشنیاں آپ کی آنکھوں کو چندھیا دیں گی اور آپ کی نظر اپنے منہ میں لگے پائپ پر پڑے گی جو دوسری طرف ایک وینٹیلیٹر سے جڑا ہوگا۔ مگر آپ اس وقت خود کو کنفیوز محسوس کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی نظر نیچے پڑے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تو پہلا کٹ بھی نہیں لگا اور ڈاکٹر آپریشن کے لیے آپ کے سینے کی جلد کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اپنی انگلی بھی نہیں ہلا پائیں گے۔ آپ یوں محسوس کریں گے جیسے آپ کو کسی نے زبردستی پکڑ رکھا ہے۔ ایسی صورتحال کو اینستھیزیا اویئرنیس کہا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگلے 6 سے 8 گھنٹے بہت تکلیف دہ ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے سامنے آپ کا سینہ کھول رہے ہوں اور بدقسمتی سے یہ سب آپ اپنے جسم میں درد کی شدید لہریں محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب آپ چیخنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس میں ناکام ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ان کو اپنے ہوش میں آنے کا احساس دلانے کے لیے اپنی ٹانگ کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو گئے
तो भी डॉक्टर उसको खुद बखुद होने वाली हरकत समझकर नजरअंदाज कर देंगे और आपकी टांग को साख्त कर देंगे। दर्द के बायस आपकी धड़कन में तो इजाफा नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल तो धड़क ही नहीं रहा, बल्कि आपके जिस्म में खून की रवानी एक मशीन के जरिए जारी है। अब आपकी सीने की हड्डी को काट कर पसलियों से खोल दिया जाएगा। ये दर्द इतना शदीद होगा कि शायद आप दोबारा बेहोश हो जाएं, मगर कुछ लम्हों बाद जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होगा, लेकिन आपको तो सांस वेंटिलेटर के जरिए दिया जा रहा होगा, इसीलिए आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह का वाकया एक औरत के साथ हो चुका है जिसको पेट के ऑपरेशन के दौरान होश आ गया था। दरअसल उसको दिए गए कुछ एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया था, लेकिन वो एक तरह से मफलूज हालत में ही रही। ये तजुर्बा उसके लिए बहुत खौफनाक साबित हुआ, क्योंकि उसने अपना सारा ऑपरेशन खुद अपने सामने होते हुए देखा। अब आप सोचें कि ऐसी ही सूरत हाल अगर आपके साथ हो तो क्या होगा। एकदम ऑपरेशन रूम से सारी आवाज़ें गायब हो जाएं और उसके साथ ही आपका डर खौफ भी। एक लम्हे के लिए आपको नर्म गर्म सा एहसास होगा, शायद कुछ रूहानी कैफियत भी आपको महसूस हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद ऑपरेशन के दौरान आपको होश आ जाए और आपकी दर्द और तकलीफ वापस आ जाए। मगर ये तकलीफ और दबाव ऐसा भी हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए और आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से आप अस्पताल में मौजूद हैं तो डॉक्टर आपको संभाल लेंगे। आपका सर्जन आपके दिल में बंद शरियानों के लिए मुतबादिल रास्ता मुहैया कर देगा और आखिरकार ये डरावना ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ख्वाब आइंदा ज़िंदगी में इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेगा और शायद ये वाक़या आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज़ बना देगा, या उसके अलावा बेड पर लेटने का खौफ आपको रात को सोने ना दे और ये आपको इस दर्दनाक वाक़े की याद दिलाए। खुशकिस्मती से हर 19,000 में से सिर्फ एक इंसान ही एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार होता है और ये इतना तकलीफ दे नहीं होता। टेक्नोलॉजी के बायस हर साल एनेस्थीसिया में नई दरियाफ्तें हो रही हैं और तकनीक बेहतर की जा रही है। इनका मकसद ये है कि सर्जरी को कम तकलीफ दे और महफूज बनाया जा सके। बहरहाल एनेस्थीसिया से जाग जाना कभी ना जागने से बेहतर है। ये वो सवाल है जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवाल पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवाल भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।